الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ کے علم میں ہے کہ 3 روز کے بعد ہم یوم آزادی منانے والے ہیں۔ یہ جو ہمیں آزادی ملی، اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی اور اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہمیں ملی، اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ انڈین سب کانٹیننٹ میں اسلام کا انٹروڈکشن پہلی صدی ہجری ہی میں ہو گیا کہ جب حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو سندھ میں بھیجا۔ وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ سندھ کے راجہ داہر نے ایک بحری جہاز لوٹا اور وہاں ایک عورت نے کہا کہ کہاں ہے حجاج بن یوسف، یعنی مسلم امہ کا جو خلیفہ ہے، جو امیر ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت کرے، کہاں ہے وہ؟ تو ان ریسپانس حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو فوج دے کر بھیجا اور اس نے یہاں آ کر راجہ داہر کو شکست دی اور یہاں پر ایک اسلامی حکومت قائم کی۔ لیکن جیسا کہ سازشیں ہوتی رہتی ہیں ہر حکومت کے خلاف، تو حجاج بن یوسف کے خلاف بھی سازش ہوئی اور ان کی خلافت ختم ہو گئی اور دوسرے خلیفہ نے محمد بن قاسم کو واپس بلایا۔ لیکن محمد بن قاسم کچھ ایسے نقوش چھوڑ کے گئے ہندوستان میں کہ جس کی پہلے کوئی نظیر نہیں ملتی تھی۔ کہ جن لوگوں سے، ہندوؤں سے جو جزیہ لیا ہوا تھا، ان کی حفاظت کا ٹیکس وہ واپس کر دیا انہوں نے کہ چونکہ ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سک پا رہے، اب ہم جا رہے ہیں، تو یہ جو ہم نے آپ سے لیا ہوا ہے یہ ہم واپس کرتے ہیں۔ یہ دیانتداری جو ہے آپ کو ابھی تک کہیں کہیں مل جاتی ہے کہ جسٹس منظور قادر ہمارے ملک کے ایک وکیل تھے بہت نامور، تو جب وہ وزیر قانون بنے تو باقاعدہ انہوں نے اپنے کلائنٹس کو فیس واپس کی تھی، اور یہ میری زندگی کی بات ہے۔ اور ابھی 3-4 سال ہوئے ہیں ہمارے ایک دوست پروفیسر خان محمد صاحب کا انتقال ہوا، تو وہ بھی بڑے دیانتدار پروفیسر تھے کہ مجھے یاد ہے کہ جب میں انہیں ملنے کے لیے جاتا تھا اور وہ ٹیوشن پڑھا رہے ہوتے تھے تو گھڑی ضرور دیکھتے تھے۔ کیا مطلب؟ اگر 3 منٹ انہوں نے میرے ساتھ بات کی ہے تو وہ 3 منٹ جو ہے وہ اپنے بچوں کو زائد جو ہے وہ پڑھا کر پیسے حلال کیا کرتے تھے۔ اور جب وہ بھی حج کرنے کے لیے گئے تھے تو جن بچوں سے پورے مہینے کی فیس لی ہوئی تھی اور اب وہ پورا مہینہ نہیں پڑھانے والے تھے تو ان کو فیس واپس کر کے گئے تھے۔ تو ابھی تک کہیں کہیں جو ہے اس اندھیرے کے اندر بھی چراغ جل رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہیں کہ جو بہرحال انسان پر کچھ نقش چھوڑتی ہیں۔ ہندوستان میں اسلام کی جو تبلیغ ہوئی، یہ تو آپ کو اندازہ نا، ہندوستان یہ ہندوؤں کا ملک تھا،
تو ہم سب کے بڑے جو تھے وہ ہندو تھے، لیکن صوفیاء کرام جو بہت دور دور سے آئے تھے، کوئی بخارا سے، کوئی سمرقند سے، ان کے مرشد نے انہیں حکم دیا کہ تم جاؤ اور ہندوستان کا ایک شہر ہے دہلی، اس میں جا کر بیٹھ جاؤ، تم اجمیر جا کے بیٹھ جاؤ، تم ملتان جا کے بیٹھ جاؤ، تم لاہور جا کے بیٹھ جاؤ۔ اور وہ وہاں بیٹھ گئے، انہوں نے انسانی خدمت کا کوئی نہ کوئی کام شروع کیا۔ مثال کے طور پر انہوں نے ایک گھڑا اور ایک پیالہ خریدا، اور کسی ندی یا دریا کے قریب انہوں نے ایک درخت کے اوپر چادر تان لی، وہ چھت بن گئی ان کی، اور وہاں وہ بیٹھ گئے کسی راستے کے اوپر، اور ہر گزرنے والے کو پانی پیش کیا۔ اب ظاہر ہے کہ ہر آدمی تو اتنا کٹیس نہیں ہوتا کہ وہ آخری گھونٹ پیے اور چل پڑے، انسان کھڑا ہوتا ہے، خیر خیریت پوچھتا ہے، تو کرتے کرتے لوگوں کو اندازہ ہوا کہ یہ شخص جو ہے صرف ہماری خدمت کر رہا ہے، بہت دور سے آیا ہوا ہے، اس کا کوئی خاندان یہاں نہیں ہے، بس یہ خدمت کرتا ہے اور پتے کھاتا ہے اور پانی پیتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو جا کر کہا کہ بھائی کھانا بنانا میں لے کے جاؤں گا۔ اس نے بھی کہا، اس نے بھی کہا، اس نے بھی کہا، ان کے کھانے کا بندوبست اللہ نے کر دیا۔ اور ظاہر ہے جیسے میں نے کہا کہ ہر شخص انکرٹیس نہیں ہوتا کہ آخری گھونٹ پیے اور چلا جائے، تھوڑی دیر بیٹھ گیا، اور لوگوں نے ان کی محفل میں آ کے بیٹھنا شروع کر دیا، اور انہوں نے چپ کے انہیں ایمان کے انجیکشن لگائے اور انہیں کلمہ پڑھا دیا۔ یوں ہندوستان کی ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی وہ مسلمان ہو گئے۔ ہندوؤں کو تشویش ہوئی، ہندو بڑے سر جوڑ کے بیٹھے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ لوگ ہمارا مذہب چھوڑ رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ جو ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے بت بنا کر انہی کی عبادت کرتے ہیں، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ جو illogical حرکت ہے ہماری، اس کی وجہ سے لوگ ہم سے متنفر ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنا ایک توحیدی ورژن نکالا۔ معلوم ہے ہندو مت کا توحیدی ورژن کیا ہے؟ سکھ مذہب۔ بابا گرو نانک موحد تھا، ان کی جو کتاب ہے گرنتھ صاحب جسے کہتے ہیں، اس کے یعنی ابتدا آپ پڑھیں تو ایسا معلوم ہوگا کہ جیسے آپ سورۃ اخلاص پڑھ رہے ہیں کہ اللہ ایک کے، نہ ادا پتر نہ ادی تھی، یہ پنجابی میں ہے نا۔ تو یعنی توحید کا پرچار کیا بابا گرو نانک نے۔ آپ نیٹ پہ چلے جائیں، ان کی تعلیمات کو دیکھیں تو آپ کو وہاں پر توحید ملے گی۔ لیکن صرف توحید سے تو انسان مسلمان نہیں ہوتا، توحید کے ساتھ آخرت اور رسالت کو ماننا، یعنی ہر مذہب میں آخرت کا بھی کوئی نہ کوئی تصور ہوتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا۔ کوئی کہتا ہے دوسرا جنم ہوگا، پھر یہاں سے مریں گے، پھر دوبارہ جئیں گے۔ ہمارے ہاں وہ باقاعدہ آخرت کا تصور ہے کہ سب اکٹھے اٹھائے جائیں گے نئے سرے سے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ تو کوئی نہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا تصور، کسی خدا کا تصور، بڑی ہستی کا تصور، وہ ایک ہو یا کئی ہوں، یہ مذہب کا انٹیگرل پارٹ ہے۔ اور کسی اکاؤنٹیبلٹی کا تصور، اور نیک اعمال کا تصور، اچھے کام، جھوٹ نہ بولو، چیٹ نہ کرو، کسی پر زیادتی نہ کرو، یہ آپ کو ہر مذہب کے اندر ملے گا۔ لیکن ان بنیادی ویلیوز کے ساتھ ان میں امینڈمنٹ کیا ہوگی کہ وہ مینی گاڈز نہیں ہو سکتے، وہ ایک ہی کیپٹل جی والا گاڈ ہوگا، اللہ ہوگا، جس کو مانے گا مسلمان۔ اور آخرت کا جیسے میں نے کہا وہ باقاعدہ ایک تصور ہوگا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا اور ان کی لائی ہوئی تعلیمات کو حرف آخر سمجھنا، یہ کیا ہے؟ یہ مسلمان کی ریکوائرمنٹ ہے۔ تو بابا گرو نانک نے توحید تو پروموٹ کی، بتوں کی پوجا نہیں کی، لیکن ظاہر بات ہے کیونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا نہیں تھا، لہذا نہ وہ مسلمان تھا، نہ وہ اس کے پیروکار مسلمان تھے۔ یہ بات ہمیں بڑی کلیئرلی سمجھنی چاہیے، یعنی بڑے ہی ہوشیاری کے ساتھ ہمارے ذہنوں سے یہ باتیں جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہیں کہ رواداری اور برابری، ہمیں کوئی ایسا اسلام قابل قبول نہیں ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہو۔ اسلام کا تاج،
اسلام کی آنر، اسلام کی جان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو لہذا اصل میں یہ ایمان ہے۔ تو ایک کثیر تعداد مسلمان ہو گئی۔ ادھر سے کیا ہوا کہ افغانستان میں آلریڈی مسلمان تھا، اور پھر افغانستان سے مختلف بادشاہ آئے، انہوں نے ہندوستان پر حملے کیے، اور پھر مغلوں کے ذریعے سے ہندوستان پر ایک مستحکم حکومت قائم ہوئی۔ بابر آیا سب سے پہلے، پھر اس کا بیٹا ہمایوں تھا۔ ہمایوں سے درمیان میں کچھ عرصہ کے لیے شیر شاہ سوری نے حکومت چھین لی اور انہوں نے حکومت قائم کی۔ پھر دوبارہ ہمایوں انپار آیا، ہمایوں کا بیٹا جلال الدین محمد اکبر تھا۔ یہ بہت طویل عرصے تک ہندوستان کا بادشاہ رہا، بہت چھوٹی عمر میں اس کو بادشاہت مل گئی تھی، اور پھر یہ بہت دیر تک رہا۔ یہ سب سے بڑی سلطنت تھی ہندوستان کے اندر مغلیہ، کیونکہ اس کو بڑی ینگ ایج کے اندر حکومت ملی، لہٰذا سارا کام اس کے مشیر چلاتے تھے، اور ان کی اکثریت ہندوؤں پر مشتمل تھی۔ انہوں نے بادشاہ کو یہ باور کرایا کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ کی رعایا ہندو ہے، اٹ کین کریٹ اے پرابلم فار یو، لہذا آپ کو اسلام کی ایسی تصویر پیش کریں جو ایکسیپٹیبل ہو۔ آپ کی اتنی تو عمر ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جنرل پرویز مشرف جو پاکستان کے صدر اور آرمی چیف تھے، انہوں نے کوشش کی تھی کہ اسلام کا ایک سافٹ تصور پیش کیا جائے، یاد ہے نا، کہ ہم بڑے شریف لوگ ہیں، کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہمیں کوئی بے شک مار بھی دے ہم ہاتھ نہیں اٹھاتے آگے سے۔ یہ کیا ہے؟ سافٹ امیج آف اسلام، یہ کوشش کی گئی۔ تو وہاں دین اکبری جو ہے وہ بنایا گیا، یعنی اسلام کا ایک ایسا ورژن پیش کیا گیا جس کو کہا گیا دین الہی، دین اللہ نہیں، دین الہی۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ دین اللہ کا مطلب ہے اللہ کا دین، دین الہی کا مطلب ہے میرے خدا کا دین۔ ہندو سمجھے یہ میرا دین ہے، مسلمان سمجھے میرا دین ہے، سکھ سمجھے میرا دین ہے، کوئی عیسائی یا یہودی ہے تو وہ سمجھے میرا دین ہے، یعنی کوئی اپراہٹ محسوس نہ ہو۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ بتائیے، یہ کیسے ممکن تھا کوئی ایسا ورژن اسلام کا پیش کیا جائے جو سب کو ایکسیپٹیبل ہو؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال کر، یعنی خدا کا تصور تو ہو لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان میں سے نکال دیا جائے۔ یہ تصور جو ہے دین الہی میں پیش کیا گیا، اور ایسے علماء نے پیش کیا کہ جن کے علمیت میں کوئی شک نہیں تھا۔ ابو الفضل اور فیضی یہ درباری علماء تھے، اور درباری علماء ہر دور میں ہوتے ہیں۔ یہاں آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ علامہ طاہر اشرفی صاحب وہ پہلے جب خان صاحب کی حکومت تھی تو خان صاحب کے نمائندے تھے، اب جو ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت نہیں ہے تو ان کی زبان بولتے رہے ہیں، اب جو اگلی حکومت آئے گی وہ اس کی زبان بولیں گے۔ یہ درباری علماء کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اوپر سے حکم آتا ہے کہ جی یہ پریزنٹ کرو، یہ درباری علماء جو ہے پھر وہ چیز جو ہے وہ پریزنٹ کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے پیش کیا وہ مذہب، اس کے خلاف پھر حضرت مجد الوثانی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے آواز اٹھائی کہ نہیں، انہوں نے مکتوبات لکھے، مکتوب کہتے ہیں خط کو، انہوں نے خطوط لکھے، یعنی جہانگیر جب اکبر کے بعد ان کا بیٹا اس کا بیٹا جہانگیر آیا ان پر، اس کے جو نواب اور مختلف وزراء تھے ان کو انہوں نے خطوط لکھے۔ یہ مکتوبات حضرت مجدد کے نام سے چھپی ہوئی ہے۔ اس میں سارا اصل زور جو تھا وہ مقام رسالت پر تھا، کہ دین الہی میں یہ پروموٹ کیا گیا تھا کہ اگر آپ کے پڑوسی کو آپ کا گوشت کھانا پسند نہیں ہے تو آپ گوشت نہ کھائیں۔ کون سا گوشت کھانا فرض ہے؟ حضرت مجدد نے کہا کہ مسلمان کو گوشت ضرور کھانا چاہیے تاکہ اس کی آئیڈینٹی اسٹیبلش ہو گئی مسلمان۔ دوبارہ انہوں نے اس کو پھر بڑا خوبصورت ٹریبیوٹ پیش کیا علامہ اقبال رحمہ اللہ نے، کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کے جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احوار، گرمی احرار۔ یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے نفس، نفس کے معنی سیلف، ایک ہے نفس، اس کے معنی سانس، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار،
کہ جس کی گرم سانس سے وہ ساری احرار کی جو موومنٹ ہے اس کے اندر وہ حرارت آپ کو نظر آتی ہے۔ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ تو سرمایہ ملت کیا ہے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ہے۔ وی شوڈ بی ویری کلیئر۔ یعنی اب جو انٹرنیٹ کا دور آ گیا تو بڑے بڑے یعنی میرے جیسے ان پڑھ لوگ بھی آگے انٹرنیٹ پر، اور وہ گمراہی پھیلا رہے ہیں اچھے الفاظ میں، بڑے خوبصورت الفاظ میں، اور پروموٹ کیا کر رہے ہیں؟ امن۔ یاد رکھیے گا کہ سب سے بڑی حقیقت اس زمین پر یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آج کے اس دور میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص ایسا ہوگا گلوب کے اوپر جسے یہ نہ پتا ہو کہ عرب میں محمد نامی ایک شخص نے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغمبر ہونے کا، اللہ میسنجر ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ یو ایگری ود می؟ ٹھیک ہے نا؟ اب اگر وہ یا تو ثابت کرے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے، اور اگر وہ ثابت نہیں کرتا اور مانتا بھی نہیں تو اس کا مطلب ہے وہ خود جھوٹا ہے۔ تو اوپر سے ملمہ کاری کیا ہے؟ سچ کو پروموٹ کر رہے ہیں، لیکن سب سے بڑا جھوٹ وہ خود بول رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار جو ہے یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ بہرحال یہاں مغلیہ حکومت آئی، اور پھر مغل بادشاہ ہی ایک تھا کہ جس کو جو بیمار ہوا اور اس نے ایک انگریز ڈاکٹر سے علاج کروایا، تو بادشاہوں کا یہ مخصوص انداز ہوتا تھا کہ جس سے خوش ہوتے تھے اسے کہتے منگ کی منگنا ہے، مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ جی ایسٹ انڈیا کمپنی کو یہاں پر کاروبار کی اجازت دے دی ہے۔ تو بادشاہ سلامت نے اجازت دے دی۔ اب ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں پر آئی تو انہوں نے یہاں کاروبار شروع کیا، اور وہ کارٹنز کے اندر جو تھے وہ بندوقیں بھی لے کے آ گئے، اور پھر جب ان کے پاس سفیشینٹ اسلحہ آ گیا تو انہوں نے پھر بندوقیں تان لی حکومت کے خلاف۔ تو سب سے پہلی لڑائی جو ہے وہ پلاسی کے میدان میں بنگال کے گورنر سراج الدولہ کے ساتھ ہوئی، اور انہوں نے سراج الدولہ کو شکست دی۔ شکست کیسے دی؟ انہی کا ایک وزیر میر جعفر جو تھا وہ مل گیا انگریزوں کے ساتھ، اور وہ شکست کا باعث بنا۔ پھر ادھر سے ہندو جو تھے وہ ان کو تشویش تو تھی کہ اسلام کیوں پھیل رہا ہے، تو انہوں نے ایک تو کوشش کی یہ انٹلیکچولی دین الہی کے ذریعے سے، اور دوسرا پھر مرہٹا موومنٹ شروع ہوئی ساؤتھ انڈیا سے۔ یہ ملیٹنٹ موومنٹ تھی، اور ان کا موقف یہ تھا کہ ہم اسلام کو یہاں سے نکال کے رہیں گے۔ یہ جو آر ایس ایس ہے جس کی اب انڈیا میں حکومت ہے، یہ اصل میں اسی کا پولیٹیکل ونگ ہے۔ آر ایس ایس جو ہے وہ ملیٹنٹ تنظیم ہے، اور بی جے پی جو ہے یہ اسی کا پولیٹیکل ونگ ہے، اور اب ہندوستان پر حکومت ہے، اور اسی کے آپ مظاہر دیکھ رہے ہیں کہ وہ پہلے بابری مسجد گرائی، اب پچھلے 4-5 روز میں آپ نے دیکھا سپریم کورٹ نے ایک اور جو 2-3 مساجد ہیں ان کے بارے میں بھی سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے کہ ان کے بارے میں تحقیق کی جائے اور اس پر فیصلہ کیا جائے۔ اب فیصلہ جب ہوگا، تحقیق ہوگی، تحقیق جو ہونی ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو کیا کہتے ہیں آرکیالوجسٹ ہیں، آثار قدیمہ کے ماہرین، اب وہ ظاہر ہے کہ جو بھی حکومت چاہے گی وہی ورڈکٹ وہ لے کے آئیں گے، اور پھر یہ اور مساجد وہاں پر شہید کی جائیں گے۔ بہرحال ہوا کیا کہ مغلیہ سلطنت ختم ہو گئی، اور پہلے مسلمانوں نے اس کے خلاف ایک موومنٹ چلائی، اس کو کہتے ہیں جنگ آزادی۔ انگریز اس کو غدر سے تعبیر کرتا ہے کہ وہ بغاوت تھی انگریز کے خلاف، ہم اسے کہتے ہیں وہ جنگ آزادی تھی۔ اس پہ اکثر مسلمان علماء تھے، اس میں کئی طریقے اختیار کیے گئے، ریشمی رومالوں کو اختیار کیا گیا۔ عام طور پر علماء جو ہیں، آپ نے دیکھا نا کہ وہ اپنے کندھے پر ایک رومال رکھتے ہیں، تو اسی رومال کے اندر وہ بن کر کوئی میسج جو ہے وہ کنوے کرتے تھے۔ بڑی سخت سیکیورٹی تھی اور انٹیلیجنس تھی، لیکن بہرحال وہ موومنٹ بھی طویل عرصے تک چلتی رہی۔
ہوا یہ کہ سن 1924 میں انگریز خلافت کو ایبولش کرنے میں کامیاب ہو گیا. یعنی وہ خلافت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی. خلیفہ کے معنی کیا ہیں؟ وائس جیرنٹ. جیسے جب انگلستان کی یہاں پر حکومت تھی تاج برطانیہ کی، تو اس کا ایک وائس رائے یہاں ہوتا تھا انڈیا کے اندر، جو آن بہاف آف دا کنگ اور کوئین وہ یہاں پر حکومت کرتا تھا، اس کو وائس رائے کہتے تھے. یہ خلافت ہے. تو حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن جو مسلمانوں کا امیر ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہے. مسلمانوں کا امیر ہے، اللہ کا خلیفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو یہاں پر نافذ کرتا ہے. تو خلافت پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، پھر حضرت علی ہیں، پھر حضرت حسن ہیں، پھر حضرت معاویہ ہیں، پھر اس کے بعد پھر صحابہ ختم ہو گئے، اس کے بعد پھر تابعین اور پھر تبع تابعین ہوتے ہوتے پہلے خاندان بنو امیہ کے خلاف پاس حکومت رہی، مسلمانوں کی امارت رہی. پھر خاندان بنو امیہ سے نکل کر خاندان بنو عباس کے اندر وہ چلی گئی. اور پھر بنو عباس کے دور میں یعنی بنو امیہ کی حد تک یعنی کہ وہ ذاتی تقویٰ کا وہ معیار تو نہیں رہا تھا کہ جو خلفائے راشدین کے دور میں تھا، لیکن بہرحال عدل قائم تھا اور مسلمان تلوار لیے جا کھڑا تھا، لہٰذا کسی بھی دشمن کو سر اٹھانے کی طاقت نہیں ملی. لیکن خاندان بنو عباس میں انفارچونیٹلی حکومت اسٹیبلش ہو گئی اور پھر خلفاء کے درباروں کے اندر بھی وہی کچھ ہونا شروع ہو گیا. رقص سرور کی محفلیں ہیں اور کانکوبائنز ہیں، یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ وہاں پر شروع ہو گیا. نتیجہ کیا نکلا؟ جو اقبال نے نقشہ کھینچا ہے کہ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و ثنا اول، شمشیر کہتے ہیں تلوار کو اور ثنا کہتے ہیں نیزے کو. شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر. یہ عیاشی کے سارے سامان، میوزک اور ڈانسز اور یہ سارے سلسلے جو ہے پھر ان کے شروع ہو گئے. پھر ان میں اور باقی دوسروں میں کوئی فرق نہ رہا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سزا دی. یعنی امیر خاندان بنو عباس تھے، لیکن پوری امت کو سزا ملی کہ تاتاریوں نے پھر حملہ کیا اور بغداد دارالخلافہ تھا، وہاں پر انہوں نے خون کی ندیاں بہا دیں اور پھر مسلمانوں کے گلے کاٹ کر ان کی کھوپڑیاں جوڑ کر ایک پہاڑی بنائی گئی. اس کے اوپر بیٹھ کر ایک تاتاری سردار نے شراب پی فاتحانہ انداز میں. یہ بھی ہوا ہمارے ساتھ. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہی تاتاری جنہوں نے خاندان بنو عباس کی خلافت کو ختم کیا تھا اور مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہی کو کیپچر کر لیا اور پھر وہی مسلمان ہو گئے. اور پھر خلافت جو تھی وہ ترکوں کے پاس منتقل ہو گئی. تو اس کی خلافت کی وہ حیثیت تو نہیں تھی، لیکن بہرحال سارے جتنے بھی مسلمان ممالک تھے اور مسلمان سربراہان مملکت تھے، وہ اپنی اپوائنٹمنٹ جو ہے اس کا ایک لیٹر جو ہے وہاں پیش کر کے خلیفہ کو، اور اس سے ایک سینکشن جو ہے وہ لے لیتے تھے کہ ہاں ہماری سپورٹ تمہیں حاصل ہے، ریکگنائز کروا لیتے تھے اپنے آپ. بہت اس پر حکم نہیں چلتا تھا، لیکن بہرحال مسلمان خلیفہ کو اپنا امیر سمجھتے تھے. لیکن جب یہاں ہندوستان کے اندر یورش شروع ہوئی اور یہاں انہوں نے ہمارے علماء کو گرفتار کیا، بہت سے علماء کو، جن میں یعنی حنفی علماء میں سے ایک بہت بڑے عالم تھے جو نہ دیوبندی تھے نہ بریلوی تھے، مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ. ان کو گرفتار کر لیا اور ان کو وہ رنگون لے گئے، کالا پانی جسے کہتے تھے، یہ انڈیمان. آپ دیکھیں گے، آپ کو نیٹ پر مل جائے گا میپس کے اندر. تو وہاں وہ ان کو لے گئے، وہیں ان کا انتقال ہوا. پھر حضرت یہ جو دیوبندی بلکہ حلقے کے بڑے دارالعلوم دیوبند کے جو سب سے بڑے ٹیچر تھے، صدر مدرس تھے، مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی پکڑ کے لے گئے. اور ان کے ساتھ جو ان کے نائب تھے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی پکڑ کے لے گئے. یہ جو تھی یہ تھے تو دیوبندی مدرسے سے، لیکن یہ پوری جمعیت علماء ہند کے صدر تھے. مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ صدر تھے اور ان کو وہاں رکھا. اور ظاہر ہے بزرگ تھے تو وہاں ان کو ظاہر ہے
ماحول کا فرق تھا، ٹھنڈ تھی، ٹی بی ہو گئی، اور جب انگریز کو محسوس ہوا کہ کہیں یہ مر نہ جائے، مر گیا تو ہمارے پلے پڑے گا اور ہندوستان میں بہت بڑی موومنٹ چلے گی، تو انہیں آزاد کیا۔ اور اتنی بڑی وہ شخصیت تھی کہ دہلی ریلوے اسٹیشن پر جن لوگوں نے ان کا استقبال کیا ان میں آگے آگے گاندھی تھے، مہاتما گاندھی جو ہندوؤں کے بہت بڑے لیڈر تھے، انہوں نے اس تک استقبال کیا۔ تو بہرحال انہوں نے ایک شخصیت گزری یہاں پر، علامہ اقبال کی شخصیت ایک بہت بڑی شخصیت تھی، یعنی 1870 میں 77 میں علامہ اقبال کی پیدائش ہے، اور پچھلی صدی کے آغاز ہی سے علامہ اقبال جو یعنی ایک شاعر کی حیثیت تھے اور تھنکر کی حیثیت سے ابھر آئے تھے، اور ان کی شاعری جو ہے اس کا ڈنکا جو ہے وہ پورے ہندوستان میں بج رہا تھا۔ انہوں نے آغاز تو ایک ہندو نیشنلسٹ شاعر سے کیا، ان کی نظمیں جو شروع کی ہیں، بانگ درا کا حصہ اول اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں علامہ اقبال آپ کو ایک ہندو نیشنلسٹ شاعر نظر آتے ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود، کہ ہندوستان کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں۔ اے ہمالا اے فصیلے کشور ہندوستان، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسمان۔ یہ کیا ہے؟ ہندو نیشنلزم کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اور پھر ان کی ایک نظم ہے ایک نیا شوالا، وہ تو لٹریچر کا بھی شاہکار ہے، کہ سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو برا نہ مانے، تیرے صنم قدوں کے بت ہو گئے پرانے، اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا، واعظ کو بھی خدا نے جنگ و جلدت سکھایا، تنگ آ کے آخر میں نے دیر و حرم کو چھوڑا، واعظ کا واز چھوڑا چھوڑے تیرے فسانے، پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے، یعنی خاک وطن کا ہر ذرہ میرے لیے خدا ہے۔ تو انہوں نے یعنی وطن پرستی جو ہے اس کو بڑے ٹاپ پر وہ لے کے گئے اور انہیں پروموٹ کیا۔ لیکن پھر یہی علامہ اقبال بانگ درا کے حصہ سوم کے اندر تیسرے حصے کے اندر آپ کو بدلے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی اس کی بالکل ٹکر کی نظم ہے وطنیت۔ اس دور میں میں اور ہیں جام اور ہیں جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور۔ یہ آذر کون ہے؟ آذر کہتے ہیں بت خانے کے بڑے پروہت کو، اور قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کے والد کے لیے کہ اس قال علی ابی ہی آذرا، جب انہوں نے اپنے والد آذر سے کہا، تو آذر کیا ہے؟ بت خانے کا بڑا، جیسے ہمارے یہاں مولوی ہوتا ہے جو مسجد کے امور کا ذمہ دار ہے، تو جو بت خانے کا بڑا پنڈت ہوتا ہے اس کو آذر کہتے ہیں۔ تو تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے مذہب کا کفن ہے، یہ بت کے تراشیدہ یہ تہذیب نبی ہے۔ پیرہن سمجھتے ہیں لباس پہننے والا، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا۔ اس دور میں اور ہیں جام اور ہیں جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، یہ بت کے تراشیدہ یہ تہذیب نبی ہے، غارت گر ایک آشانہ یہ دین نبوی ہے۔ یہ سمجھتے ہیں نا، یہ بت پرستی، یہ وطن پرستی جو ہے یہ کیا ہے کہ یہ جو میرا وطن ہے اس کے تو کتے کی بھی میں حفاظت کروں گا کہ اس پر بھی زیادتی نہ ہو، لیکن اپنے ملک سے باہر میں پورے انسانوں پر بم گرا کر لاکھوں انسان مار دوں تو اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ یہ ہے وطن پرستی، جس کو اقبال نے کہا ہے کہ یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، نظارہ درینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ تو انڈیا کے اندر سب سے پہلے علامہ اقبال نے ریوائولزم کا کام کیا اور مسلمان کو جگایا اور اسے بتایا کہ وہ کیا ہے، وہ اللہ کا ماننے والا ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ تو پھر علامہ اقبال کے ساتھ ساتھ ہی پھر ایک بڑی شخصیت اٹھی، ابوالکلام آزاد کی شخصیت۔ علامہ اقبال شاعر تھے اور ابوالکلام بڑے زبردست رائٹر تھے، یعنی کوئی باقاعدہ اسکول میں بھی پڑھنا لکھنا ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے،
لیکن تحریر ان کی آج بھی آپ پڑھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ یار بڑا زبردست، بہت انٹیلیجنٹ آدمی ہے۔ تو انہوں نے ایک رسالہ نکالا الہلال، ہلال کہتے ہیں نا کرسنٹ کو، چاند جو ہوتا ہے نیا اس کو ہلال کہتے ہیں۔ تو انہوں نے رسالہ نکالا، اس میں مسلمان کو انہوں نے بتایا کہ تمہارا اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ تم نے اللہ کی حکمرانی قائم کرنی ہے، حکومت الہیہ کا قیام، وہ ایک موٹو لے کر آئے۔ اس رسالے پر پابندی لگ گئی، ایک دوسرا رسالہ البراغ کے نام سے انہوں نے نکال دیا، اور یہ کام کرتے رہے۔ اچھا، ادھر سے جو حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ انڈیا سے آزاد ہو کے آئے تھے، تو جمعیت علماء ہند کے سالانہ اجلاس میں وہ بیمار تھے، انہیں چارپائی پر لایا گیا تھا اجلاس کی صدارت کرنے کے لیے، اور لکھا ہوا جو ان کا صدارتی خطبہ تھا وہ پڑھا گیا۔ اس خطبے میں انہوں نے کہا کہ اب علماء کا دور گزر گیا، اب مسلمانوں کی قیادت کالج اور یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے لوگوں سے ہوگی، لہذا انہوں نے مسلمان جو دیوبندی علماء تھے ان کو، ان کے بڑے شیخ نے کہا کہ اب ہمیں ابوالکلام کو امام الہند مان کر اس کے ہاتھ پر بیعت کر لینی چاہیے۔ لیکن علماء نے مخالفت کی کہ اتنا بڑا فیصلہ آپ نے ایک دم جو ہے وہ سالانہ اجلاس کے اندر اعلان کر دیا ہے، یہ پہلے ورکنگ کمیٹی میں جانا چاہیے تھا، اس پر بحث ہونی چاہیے تھی، اور پھر یہ پبلک میں آنا چاہیے تھا۔ بہرحال اس کو 1 سال کے لیے مؤخر کیا گیا۔ اگلے سال جب آئے تو ایک جو جمعیت علماء ہند کا اجلاس تھا، میں نے کہا نا کہ اس میں دیوبندی علماء بھی تھے، شامل تھے، اور اہل حدیث علماء بھی تھے، اور بریلوی علماء بھی تھے۔ تو اگلے سال پھر ایک بریلوی عالم تھے بہت بڑے، معین الدین اجمیری، انہوں نے ابوالکلام کے سامنے ایک کتاب رکھی، منطق کی بڑی مشکل کتاب، جس میں ظاہر ہے جب عربی لکھی ہوتی ہے تو اس میں زبر زیر پیش، قرآن مجید میں تو زبر زیر پیش ہوتی ہے نا، ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ انہوں نے وہ کتاب رکھی، انہوں نے کہا جی تم امام الہند بننے کا خواب دیکھ رہے ہو تو ذرا یہ عبارت تو پڑھ کے دکھاؤ۔ تو ابوالکلام جو ہے اس پر بڑے متنفر ہوئے، وہ وہاں سے چھوڑ کے چلے گئے، انہوں نے کانگریس جوائن کر لی، انڈین نیشنل کانگریس۔ وہ انڈیا کے صدر بھی رہے پھر اس کے بعد، یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جیسے ریسنٹلی عبدالکلام جو ان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے وہ بھی صدر رہے نا انڈیا کے، تو اس سے پہلے ابوالکلام آزاد جو ہیں وہ بھی انڈیا کے صدر رہے ہیں، بہت بڑے ایک عالم تھے، بہت بڑی شخصیت تھی۔ پھر وہ جو چھوڑ کر چلے گئے تو پھر جماعت اسلامی کے جو امیر تھے مولانا مودودی، سید ابوالعلا مودودی، پھر انہوں نے ایک رسالہ جو ہے وہ نکالا ترجمان القرآن سے نام سے، اور اس میں انہوں نے ابوالکلام کو مرحوم قرار دے کر، حالانکہ وہ زندہ تھے لیکن چونکہ وہ مشن چھوڑ گئے تھے تو ان کو مرحوم قرار دے کر پھر انہوں نے ایک تحریک کا آغاز کیا۔ پھر سن 1940 میں انہوں نے جماعت اسلامی بنائی۔ ان دا مین ٹائم جو پولیٹیکل سفیر تھا یعنی علامہ اقبال کا، علامہ اقبال ایک تو شاعر ہیں، یاد رکھیے گا، اور وہ ان کو ہم سب جانتے ہیں بطور شاعر، لیکن علامہ اقبال کی ایک دوسری حیثیت ہے کہ وہ ایک فلسفی تھے۔ ان کے لیکچرز ہیں جو انہوں نے الہ آباد میں دیے تھے، لیکچرز آن ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، اس کا ریسنٹلی جو اقبالیات کے پروفیسر ہیں ہمارے فیصل آباد کے ڈاکٹر آصف آوان صاحب، انہوں نے اس کا اردو ترجمہ کیا ہے، لیکن وہ اردو ترجمہ ہمیشہ جتنے لوگوں نے بھی کیا ہے وہ بڑی فلسفیانہ کتاب ہے، تو وہ انگلش سے بھی مشکل ہوتا ہے، تو جس کو انگریزی آتی ہے وہ شاید کچھ ہمت کر کے اس کو انگریزی والا پڑھ لے، اردو والا بالکل نہیں پڑھا جاتا۔ تو بہرحال تو انہوں نے مجھے گفٹ کیا ہے وہ ترجمہ، میرے ٹیبل پر پڑا ہوا ہے، لیکن خاصا مشکل ہے۔ تو یہ لیکچرز یعنی میں نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے پڑھنے کی کوشش کی تھی۔ تو یہ لیکچرز کیا ہیں کہ انہوں نے انٹلیکچولی اسلام کو انٹروڈیوس کروانے کی کوشش کی۔ اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ماننا۔ تو اس کا جو انٹروڈکشن ہے وہ جملہ سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس لیول کی وہ کتاب ہے۔ اس کا انٹروڈکشن میں انٹروڈکٹری سینٹنس ہے، ایگزسٹنس آف گاڈ کین ناٹ بی پرووڈ بائی ٹیلیولوجیکل، کاسمولوجیکل اینڈ آنٹولوجیکل آرگومنٹس، کہ جو مختلف ذرائع ہیں لاجک کے، ان سے اللہ تعالیٰ کا وجود ثابت نہیں ہو سکتا۔ مثلاً اکثر یعنی کرسچینٹی میں، جوڈائزم میں، اسلام میں اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے دلیلیں دی گئی ہیں کہ جی ہر چیز کا کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ اگر اس دلیل کو مان لیا جائے تو پھر اللہ کا بھی پیدا کرنے والا آپ کو ماننا پڑے گا۔ معلوم ہوا کہ یہ دلیل صفر ہو گئی۔ ہر چیز کی کوئی ریزن ہے تو پھر اللہ کی بھی کوئی ریزن تلاش کرنی پڑتی ہے۔ تو انہیں ایک ایک کر کے، یعنی اس میں کانٹ ایک بہت بڑا فلسفی تھا ویسٹ کے اندر، اس نے بھی یہی کیا کہ کریٹک آف پیور ریزن کے نام سے کتاب لکھی اور ایسے سب دلائل کو رد کر دیا۔ تو علامہ اقبال نے بھی یہ کیا،
اور پھر علامہ اقبال نے کہا کہ لیکن ماضی قریب تک ہمارے جو اسکولز آف صوفیزم تھے، یعنی تصوف کے مکاتب بے فکر، وہ زندہ تھے اور ہمارے صوفیہ مسٹک ایکسپیرینس کے ذریعے تھے. یہ انہوں نے کیا ہے. میں نے تو آپ کو دوسری بات بتائی ہے نا کہ انسانی خدمت کا کوئی کام کر کے انہوں نے چپ کے انہیں اسلام کے انجیکشن لگائے تھے. لیکن علامہ اقبال نے کہا کہ ان کو کوئی کرامت دکھا کر ان کے اندر اسلام کا ٹیکہ لگا دیا کرتے تھے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اب وہ ہمارے اصل صوفی تو چلے گئے، اب تو گدی نشین ہے نا، تو گدی نشین وہ اصل چیز نہیں ہے، لہذا وہ سوتے بھی خشک ہو گئے. اب ضرورت ہے کہ ہم انٹلیکچولی اسلام کو ثابت کریں. تو پھر انہوں نے وہ کتاب لکھی ہے. بہرحال 2-3 کام پیرل ہوتے رہے. ایک تو ابوالکلام آزاد، مولانا مودودی کے ذریعے سے یہاں پر اسلام کے غلبے کے لیے کوشش ہوتی رہی، اور ادھر سے علامہ اقبال کی شاعری کے اندر شاعرانہ انداز میں اسلام کے غلبے کا جذبہ، یعنی ان کی جو نظم ہے طلوع اسلام، وہ آسان ہے، پڑھی بھی جا سکتی ہے کہ اتر کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شعر، پھر ہوشیار ہوگا. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا. یہ کیا ہے؟ یعنی دوبارہ اسلام کے غلبے، اسلام کی امامت، خلافت کے قیام کے لیے وہ لوگوں کو ابھار رہے ہیں. بڑی کامیابی سے انہوں نے ابھارا. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہندوستان میں مسلم لیگ نے بھی بہرحال آزادی کی جدوجہد شروع کر دی. پہلا سٹیپ کیا ہے کہ انگریز کو یہاں سے بھگایا جائے، آزادی حاصل کی جائے. ادھر سے ہندو جو تھا وہ کانگریس کے پلیٹ فارم سے کوشش کر رہا تھا، اور مسلمانوں نے مسلم لیگ کے نام سے ایک پلیٹ فارم بنایا. لیکن ان دونوں جو پارٹیز تھیں ان میں بڑا فرق تھا. کانگریس جو تھی وہ عوامی جماعت تھی، اور مسلم لیگ جو تھی یہ مسلمان وڈیروں کی جماعت تھی. سمجھنے بات؟ اس میں عوام کو پذیرائی حاصل نہیں تھی. تو سن 1930 کا جو مسلم لیگ کا اجلاس ہوا تو اس وقت علامہ اقبال مرحوم وہ مسلم لیگ کے صدر تھے، اور انہوں نے وہ خطبہ الہ آباد دیا جس کے پر پھر جس کو کہتے ہیں کہ علامہ اقبال مصور پاکستان ہے. یہ وہ خطبہ تھا. وہ خطبہ کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں اٹس اے ڈیسٹنی، یہ تقدیر کا فیصلہ ہے کہ ان دا نارتھ ویسٹ آف انڈیا، انڈیا کے نارتھ ویسٹ میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی، اور مسلمانوں کو موقع ملے گا کہ دور ملوکیت اور امپیریلزم کے دور میں اسلام کے رخ روشن پر، یہ جو ملوکیت کا دور ہے یہ کیا ہے؟ وہی جو میں کہہ چکا ہوں کہ بنو امیہ کا دور ہے، بنو عباس کا دور ہے، اس کے بعد پھر دوسرے جو مسلمان حکمران ہیں. تو انہوں نے عدل و انصاف کا وہ معیار قائم نہیں رکھا کہ جو شاہی خاندان کے لوگ ہیں ان کے لیے معیار اور عوام کے لیے معیار اور. حالانکہ اسلام کی جو سب سے بڑی پہچان تھی وہ عدل تھا. یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کا تاج سنبھالا تو انہوں نے جو اس وقت ایڈریس کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ تم نے مجھ پر جو ذمہ داری ڈالی ہے اس کی بنیاد پر اگر میں سیدھا رہوں تو تم پر میری اطاعت فرض ہے، اور اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو تمہارا فرض ہے کہ تم مجھے سیدھا کر دو. ایک بدو نے تلوار نکالی، ان کا ہم تلوار سے تمہیں سیدھا کریں گے. اس کے بعد فرمایا کہ تم میں سے ہر قوی میرے سامنے ضعیف ہوگا جب تک کہ میں اس سے حق وصول نہ کر لوں جو اس نے لوگوں کو غصب کیا ہے، چھینا ہے، اور ہر کمزور میرے سامنے قوی ہوگا، طاقتور ہوگا جب تک کہ میں اس کو حق دلا نہ دوں. تو یہ ہے اصل میں دین کا اصل تصور. عدل و انصاف پہلا قدم ہے جو اسلام میں اٹھانا ہے. ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام کے معنی صرف نماز روزے کے ہیں. نا، وہ تو انڈیویجول ہے نا. مسلمان جو ہے اس پر انڈیویجولی نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے. لیکن جو اسلامی ریاست کی ذمہ داریاں ہیں ان میں اولین ذمہ داری وہ عدل کا قیام ہے. تو اسلام نے عدل قائم کیا اور ڈور سٹیپ پر دیا، غیر مسلموں کو بھی دیا، مسلمانوں کو بھی دیا. تو یہاں پر ایک طرف تو یہ چل رہی تھی پیرل موومنٹ اسلام کے غلبے کی، لیکن مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے علامہ اقبال نے یہ بات کہہ دی کہ وہ جو اسلام کے رخ روشن پر، روشن چہرے پر
جو بدنما داغ آ گئے تھے امپیریلزم کے دور میں، ہمیں موقع ملے گا کہ ہم وہ داغ دھو کر اسلام کا روشن چہرہ دنیا کو دکھا سکیں۔ یہ روشن چہرہ کیا ہے کہ بادشاہتیں تو ہمیشہ سے رہیں، فیوڈلزم بھی رہی، بادشاہت بھی رہی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ فتح کیا، اور یہ کیا تھا، پورے عرب کا کیپٹل تھا، اس کے بعد آپ کی حکومت پورے جزیرہ نما عرب میں قائم ہوئی، لیکن بادشاہوں والا کوئی کام نہیں کیا آپ نے، نہ آپ نے کوئی محل بنایا، نہ آپ نے کوئی پوشاک بنوائی، نہ کوئی تخت بنایا، نہ کوئی تاج بنایا، دیا کیا نوع انسانی کو؟ عدل و انصاف دیا۔ اور اس کے بعد حضرت ابوبکر کا دور ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو اسلام دشمن قوتیں تھیں، انہوں نے سمجھا کہ محمد مر گیا صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اب اسلام بھی ختم ہو گیا، لیکن ان کی یہ خام خیالی تھی، ان کی یہ خام خیالی تھی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہ تنہا، یعنی سب سے فائٹ کر کے ایک سموتھ گورنمنٹ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی۔ حضرت عمر نے کیا کیا؟ یہ حضرت عمر کے دور میں ایک تو اسلام کی سرحدوں کی وسعت ہوئی کہ سرحدوں پر یعنی فتح کر کے انہیں پیشکش کی جا رہی ہے، مسلمان ہو جاؤ تو برابر کے شہری ہو جاؤ گے، ورنہ تم جزیہ دو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، لیکن لا آف دی لینڈ جو ہے وہ اللہ کا ہوگا، اور وہی عدل کا ہے نا۔ یعنی اگر میں قانون بناؤں گا تو میں اپنے فیور میں قانون بناؤں گا، آپ بنائیں گے اپنے فیور میں بنائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ مرد قانون بنائیں گے تو وہ عورتوں کو ایکسپلائٹ کریں گے، عورتوں کو قانون بنانے کو کہا جائے گا، وہ سارا جو ہے وہ پلڑا ادھر کھینچ کے لے جائیں گی۔ سرمایہ داروں کو آپ قانون بنانے کو کہیں گے تو وہ کیپٹلزم کو فروغ دیں گے، اور فیوڈل لارڈز کو آپ قانون بنانے کا کہیں تو فیوڈلزم کو فروغ دیں گے۔ تو عدل کا قانون صرف وہی ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہو، جو سب کا برابر کا رب ہے، مردوں کا، عورتوں کا، سرمایہ داروں کا اور مزدوروں کا، اور حکومت کا بھی وہی سپروائزر ہے اور عوام کا بھی وہی سپروائزر ہے، وہ عدل کا نظام ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا وہ روشن چہرہ دنیا کو دکھایا جو آج تک ریپلیکیٹ نہیں ہو سکا۔ یعنی جتنی بھی اعلیٰ انسانی اقدار ہیں، جن کو آج ہم اعلیٰ اقدار کہتے ہیں، وہ پہلی دفعہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نظام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ دنیا کو دکھائی گئی۔ مثلا آزادی ایک بہت بڑی قدر ہے، مساوات ایک بہت بڑی قدر ہے، بنیادی ضروریات کو فراہم کرنا ایک بہت بڑی قدر ہے۔ یہ ہوا کب؟ علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے کہ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، زاں کے از خاکش بروید آرزو، کہ دنیا میں جہاں بھی تمہیں کوئی رنگینی، کوئی خوبصورتی نظر آتی ہے، یا تمہارے دل میں کوئی آرزو پیدا ہوتی ہے کہ عدل ہونا چاہیے، برابری، تمام انسان برابر ہیں، برابر دکھنے چاہیے، آزادی رائے ہونی چاہیے، ہے نا خواہش؟ کہتے ہیں یاز نور مصطفیٰ اورا بہاس یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ، یا تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چراغ روشن کیا تھا، اس کی کرنیں ہیں جو ہم تک پہنچ رہی ہیں، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت راشدہ کی شکل میں نوع انسانی نے بڑا حسین خواب دیکھا تھا، اس خواب کو نوع انسانی ریکلیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بڑی خوبصورت ربائی ہے یہ، انشاءاللہ یہ ریکارڈنگ آپ کے پاس آ جائے گی تو اس ربائی کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے کہ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، زاں کے از خاکش بروید آرزو، یاز نور مصطفیٰ اورا بہا صلی اللہ علیہ وسلم، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ علامہ اقبال نے ایک پیش کیا۔ علامہ اقبال ایک بڑی غیر معمولی شخصیت تھے، ان کو ایک بڑے شاعر کی حیثیت سے تو ہم جانتے ہیں، لیکن ایک مخلص انسان کی حیثیت سے اور ایک بہت بڑے تھنکر کی حیثیت سے عام لوگ ان کو نہیں جانتے۔ ہم جو آج نقشہ دے رہے ہیں، جس کو کرسی مل جائے وہ مرتا مر جاتا ہے، کرسی نہیں چھوڑتا، لیکن علامہ اقبال نے ایک تو وہ خیال پیش کیا کہ یہاں نارتھ ویسٹ میں ایک حکومت قائم ہونی چاہیے مسلمانوں کی،
ساتھ ہی محسوس کیا کہ یہ اس کو عملی شکل کیسے پہنائی جائے. تو انہیں محسوس ہوا کہ محمد علی جناح جو کانگریس سے پہلے کانگریس میں شامل تھے وہ، اور جب کانگریس میں انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہندوؤں کی جماعت ہے، کلیم کر رہی ہے انڈین نیشنل کانگریس، لیکن یہاں تعصب ہے، ہندو ہیں، تو یہاں سے مایوس ہو کر وہ برطانیہ جا چکے تھے، وہاں پریکٹس کر رہے تھے. تو وہاں انہیں خط لکھا کہ آپ کی قوم کو آپ کی ضرورت ہے، اور انہیں بلا کر صدارت کی کرسی پر بٹھایا. یہ ہوتی ہے نا عظمت کی بات. اور پھر 1940 کا جو سالانہ اجلاس ہے مسلم لیگ کا، جو یہ مینار پاکستان کی جگہ پر ہوا، وہ پھر قائد اعظم کی صدارت میں باقاعدہ وہ قرارداد پاکستان پیش کی گئی، جو 23 مارچ کو ہم اس کی یاد مناتے ہیں. تو وہ کیا تھا؟ وہ قائد اعظم کی صدارت میں ہوا. قائد اعظم ایک بہت ماہر وکیل تھے، اور وکیل کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹیبل پہ آٹ کے دلائل سے ایک بات جو ہے وہ منواتا ہے، کورٹ میں کھڑے ہو کر اپنا موقف جو ہے وہ دلائل دے کر منواتا ہے. تو قائد اعظم نے واقعتاً وہ کام کیا. اب انگریز جو ہے وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. کمزور ہو گیا تھا انگریز بہت زیادہ، انگریز کی حکومت. تو جانا تو انہوں نے تھا، لیکن انڈین نیشنل کانگریس جو تھے اس کی کوشش یہ تھی کہ پورا ہندوستان آزاد ہو. اور اب چونکہ دور آ رہا تھا جمہوریت کا، تو ظاہر بات ہے کہ پھر ہندوستان پر حکومت کس کی قائم ہونی تھی؟ ہندوؤں کی قائم ہونی تھی، اور مسلمان نے دب جانا تھا. تو یہ ساری کی ساری جو پھر مسلم لیگ کی تحریک ہے، اس نے یہ شکل اختیار کی. علماء انفارچونیٹلی اس بات کو نہیں سمجھ سکے. ہمارے جو ٹاپ کے علماء تھے، جمعیت علماء ہند جو تھی وہ کانگریس کو سپورٹ کر رہی تھی، بڑی خوش فہمی میں تھی کہ پہلے ہم انگریز سے نجات حاصل کر لیں، اس کے بعد پر ہندو سے نمٹ لیں گے. لیکن بہرحال مسلم لیگ کے رہنماؤں نے، خاص طور پر علامہ اقبال اور قائد اعظم نے اس بات کو بھانپا کہ یہ نہیں ہو سکے گا، جمہوریت کا دور ہے. اور جو عام پبلک تھی علماء کے علاوہ، انہوں نے مسلم لیگ کو سپورٹ کیا. یہ بھی سمجھ لیں کیوں سپورٹ کیا، کہ جو علماء تھے ان کے مساجد تھیں، دارالعلوم تھے، مدارس تھے، ان کے سارے فنڈ جو تھے مسلمانوں سے آتے تھے. لیکن ایک عام آدمی جو پبلک میں، ایک پبلک کا ایک عام شہری تھا، وہ یہ دیکھتا تھا کہ ہر جگہ ہندو اپنے تعصب کا مظاہرہ کرتا ہے. یہاں تک کہ کسی منڈی کے اندر اگر کوئی ہندو آڑتی ہے تو وہ جب بھی، یعنی کسی کو ہوتا نا کہ آپ کوئی سامان لیتے ہیں، اب وہ مزدور کی نہیں بات رہی، اب کیا ہے جی کوئی لوڈر رکشا، آپ دکانداری سے کہتے ہیں کہ کوئی لوڈر رکشا بلا دو، یا کوئی اور سزوکی لوڈر یا کوئی بلا دو، وہ فون کر کے فوراً بلا لیتا ہے. تو وہ دیکھتا تھا کہ یعنی ایک مسلمان جو مزدور تھا وہ یہ دیکھتا تھا کہ اگر ہندو آڑتی ہے تو وہ باہر دیکھتا ہے کہ کوئی ہندو پانڈی بوجھ اٹھانے والا کلی جو ہے وہ ہے، اس کو عادت ہے آئیں بھی ادھر. ظاہر فون کا زمانہ تو نہیں تھا. اب وہ محسوس کرتا تھا کہ میں سامنے کھڑا ہوں تو مجھے نہیں کام دیتا، وہ ہندو کو کام دیتا ہے. اسی طرح اگر کسی محکمے میں ہندو جو ہے وہ ڈائریکٹر ہے، اس پہ چپڑاسی کی بھی پوسٹ نکلے گی تو وہ ہندو کو دے گا، مسلمان کو نہیں دے گا. لہذا جو عام پبلک تھی وہ مسلم لیگ کا اس نے بھرپور ساتھ دیا. اور پھر قائد اعظم کی قیادت میں وہ جو میں نے کہا تھا کہ لیگل جنگ، کہ ظاہر ہے پولیٹیشین جو ہے وہ ان پرنسپل ضدی نہیں ہوتا، بھارت ٹیبل پہ آ کے بیٹھ کے بات کرتا ہے. یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہی از ناٹ اے پولیٹیشین، کہ وہ ٹیبل پر آ کے بیٹھ نہیں کرتے، بات نہیں کرتے، ضد کرتے ہیں. تو قائد اعظم جو ہے انہوں نے یہ کیا کہا کہ بھارت ٹیبل پہ بیٹھ کے تیکھ بات طے ہو گئی. کیبنٹ مشن پلان انگریز نے پیش کیا اور قائد اعظم کو بھی ماننا پڑا ٹیبل کے بیٹھ کے. وہ یہ تھا کہ پہلے ہندوستان جو ہے وہ آزاد ہو جائے ایک مملکت کی حیثیت سے، اور اس میں جو ڈیفنس اور کرنسی اور اس طرح کے جو موٹے موٹے چند ہیں وہ امور مرکز کے پار رہیں، باقی مسلمان ریاستیں بھی ہوں، مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان، اور اس طرح سے وہ چلے، پھر آہستہ آہستہ وہ علیحدہ ہو جائے. تو کانگریس نے بھی مان لیا، ظاہر ٹیبل پہ بیٹھ کر کانگریس کو بھی ماننا پڑا، مسلم لیگ کو بھی ماننا پڑا. تو کسی بخاری نمائندے نے پنڈت جواہر لال نہرو جو انڈیا کے فرسٹ پرائم منسٹر تھے، اندرا گاندھی کے والد، ان سے پوچھا کہ پھر آپ نے بھی مان ہی لیا نا؟ اور نے کہا ایک دفعہ بند تو جانے دو، پھر کون علیحدہ ہونے دے گا.
جو ہی وہ اخبار میں ان کا بیان شائع ہوا، قائد اعظم نے فوراً کیبنٹ مشن پلان سے علیحدگی اختیار کر لی. یہ ہوتا ہے پولیٹیشین کہ دیکھو ابھی وہ یہ کہہ رہے ہیں، کل کو یہ کیا کریں گے. تو بہرحال قائد اعظم جیسا اور پھر دیانتداری. یعنی ایک موقع پر برٹش وائس رائے نے قائد اعظم کو بلایا اور ان کو وزارت کی پیشکش کی، پورے انڈیا کا وزیر. تو قائد اعظم بیٹھ کے ان کی ساری باتیں سنتے رہے اور میٹنگ ختم ہوئی تو وائس رائے ان کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک آیا اور دروازے پر پہنچ کے اس نے ہاتھ بڑھایا ہاتھ ملانے کے لیے. تو قائد اعظم بغیر ہاتھ ملائے یہ کہہ کر ڈو یو تھنک آئی ایم پرچیزبل کہہ کر واپس آ گئے. تو دیانتداری، کریڈیبلٹی جو ہے یہ بڑی کاؤنٹ کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ ان کو کچھ مخلص لیڈر علامہ اقبال اور قائد اعظم جیسے عطا کیے کہ جس کی وجہ سے پاکستان بن گیا. لیکن اب ہونا یہاں پر کیا چاہیے تھا کہ اسلام قائم ہونا چاہیے تھا، اور اس کا سب سے بڑا جو سمبل ہے وہ کیا ہے؟ عدل و انصاف، جو کہ ہم قائم نہیں کر سکے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، ہمارے حکمرانوں کو بھی اور ہم عوام کو بھی، کہ ہم پاکستان کو ایک واقعی اسلامی ریاست بنانے میں کامیاب ہو جائیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ.